کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب آج دو گیسٹ ہوں گے. ایک ہم بہت ہی ٹیلنٹڈ ہمارے ملک کا قابل فخر بڑا نام ہمارے بڑے معتبر شاعر حسن عباسی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم ابتدائی میں آج کے ان کے شکر گزار ہیں کہ اتنی ارلی ان دا مارننگ اٹھ کے آنا یہ ایک یقیناً ہماری ڈی ایم سے وابستگی اور ہمارے دوستی کا ایک بہت بڑا صلہ ہو سکتا ہے. اور آج میں آپ کو حسن بھائی کی بہت ساری کتابیں جو ہیں ان سے ان کے منتخب اشعار کے علاوہ اس غزل کا بھی تذکرہ کریں گے جسے ابھی حال ہی میں آپ کی پسندیدگی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے وہ انڈیا کے ایک بڑے چینل نے اسے اپنی فلم کے لیے منتخب کیا ہے. آپ کو وہ گا کے بھی سنائی جائے گی. میں سناؤں گا یار, اور کس نے سنانی ہے؟ میں نہیں گائی ہے نا, میں ہی سناؤں گا. وہ جو اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا تسکین ملی. حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن عباسی صاحب نوجوان شعراء میں ایک بہت دراز قد رکھنے والی شخصیت ہیں. اب تو ان کا شمار ہمارے سینئر شعراء میں بھی ہونے لگا, لیکن انہوں نے بہت ہی ینگ ایج سے لکھنا شروع کیا اور پہلی کتاب سے اپنی منفرد انداز کی وجہ سے ینگسٹرز میں بہت پاپولر ہو گئے, اور کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ میں جس والیانہ انداز میں ان کی پہلی کتاب لکھی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. ان کی نئی کتاب پر ابھی انہیں ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اسلام آباد میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے جو پی این سی اے کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہ سال کے بہترین شاعر کا ایوارڈ انہوں نے جیتا, اور ان کی اوبیسلی اب تخلیق جیسے ان کی غزل میں نے ایک پروگرام میں پڑھی تو اتنی پسند کی گئی کہ ہمیں میل آ گئی, اور انڈین انڈسٹری کے ایک بڑے بینر نے یقیناً وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور معیاری لوگ ہیں, انہوں نے اسے پسند کیا اور اس کی ڈیٹیل بھی ہم سے مانگی. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. وہ بھی غزل ہم آپ کو سنائیں گے جس پر اس سال کا بلان ایوارڈ گریجویٹ ہیں. حسن بھائی کچھ یاد ہے کہ لکھنے کا شوق کب پیدا ہوا, اور شروع میں کس شاعر سے انسپائرڈ تھے آپ؟ عدیل بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک اتنی خوبصورت آواز میں آپ نے ہم سنائی کہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ رہا. بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈی ایم ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جہاں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں شعراء اور ادباء کا بھی بلاتے ہیں. لکھنے کا آغاز تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میری ابتدائی تعلیم کراچی میں ہوئی. اچھا جی. ابتدائی جو تعلیم تھی وہ کراچی میں ہوئی. جو ہمارا اسکول تھا وہ سمندر کے کنارے پہ تھا, اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک مس نرگس ہوتی تھی, وہ ہمیں پڑھایا کرتی تھی. مس نرگس جی. تو سمندر جب بریک ہوتی نرگس تھی. آپ کو پڑھاتی بھی تھی؟ جی جی. یہ لیکن یہ کسی اور نرگس کی بات کر رہے ہیں. جسٹ کڈنگ. اچھا جی. تو سمندر کی جو لہریں تھیں نا بریک کے دوران جب میں وہاں, تو لہروں کے شور سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سمندر کسی کرب کا اظہار کرنا چاہتا ہے. ہائے ہائے کیا بعد میں وہی شور مجھے اپنے اندر بھی محسوس ہوا. تو وہاں ساحل کی ریت پر جو میں نے شروع میں لائنیں لکھی, میں اسے یہ سمجھتا ہوں کیا فینٹیسی ہے. میری شاعری کی ابتدا وہاں سے. واہ 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 واہ, میں نے اتنا خوبصورت جواب زندگی میں نہیں سنا یار. اور اتنا خوبصورت مجھے واقعہ ریکال کرنے دیں کہ لہروں کا جو شور سنا تو میں ان کے اندر جو بے چینی تھی اسے فیل کرتا تھا, اور پھر وہی بے چینی سمندر کی بے چینی مجھے اپنے اندر فیل ہوئی, اور پہلے اشعار میں نے ساحل سمندر پہ بیٹھ کے ریت کے اوپر لکھے. واہ کیا مصرع ہے آپ کی اس غزل کا, خدا کی قسم. ویسے آپ سے گفتگو ہو تو خود بخود آمد شروع ہو جاتی. اچھا پھر جب آپ اور بڑھتے چلے گئے, عمر کے اعتبار سے بڑے ہوتے گئے, تو کن کن شعراء سے زیادہ انسپائر ہوئے جو آپ کو لگا کہ آپ یہ اسکول آف تھاٹ اچھا ہے؟ ویسے بیسکلی تو میرا تعلق بہاولپور سے ہے, خواجہ غلام فرید کی جو دھرتی ہے. اور انسپائر سب سے پہلے تو میں وہاں جو صحرا ہے, ٹیلے ہیں, ریت ہے, اس سے انسپائر ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری میں میرا جو پہلا استاد ہے وہ وہی صحرا ہی ہے.
تو اس کے بعد ریاض رحمانی عطاءاللہ شاہ بخاری کے ساتھ رہے ساری زندگی، تو ان سے میں نے باقاعدہ شاعری کے جو حسن ہے وہ سیکھا۔ بعد میں پھر یہ ہے کہ زندگی میں اتنی خوبصورتیاں بکھری ہوئی ہیں، ارد گرد ہمارے اتنے خوبصورت چہرے ہیں واہ واہ واہ، کہ برِ صغیر پاک و ہند میں غزل 200 سال پہلے بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے، اور جب تک یہ خوبصورت چہرے اور یہ خوبصورت پھول اور یہ خوبصورتیاں بکھرتی رہیں گی، شاعری اسی طرح تر و تازہ اور اچھا، جوان لاہور ویسے کافی تر و تازہ رہتا ہے ادبی حوالوں سے دوسرے علاقوں کی نسبت۔ مجھے کافی ملکوں میں جانے کا اتفاق بھی ہوا آپ کی طرح ادبی اور آپ تو ابھی بھی آئے ہیں، ابھی بھی ہم ناروے اور پتہ نہیں کیا کہاں کہاں گئے ہوئے تھے، یورپ سارا۔ تو لاہور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا ایک ادبی دارالخلافہ ہے، ایک علامت ہے۔ ادب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کی حیثیت بڑے ایک مقدس کام کی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس شاعر کو، جس ادیب کو لاہور قبول کرتا ہے پھر اسے بعد میں پوری دنیا بھی قبول کرتی ہے۔ واہ، تو یہاں آ کے جو اہل علم، اہل ادب ہیں، ان کی تشنگی دور ہوتی ہے۔ تو باقی آپ پوری دنیا گھوم لیں، لاہور لاہور۔ ویری گڈ۔ آپ کی 3 کتابیں آئیں، 3 شعری مجموعے ہیں، ہاں، 2 سفر نامے۔ ایک محبت کافی ہے پہلی تھی سب سے، پہلی کتاب تھی ہم نے بھی محبت کی، ہم نے بھی محبت کی ہے، اور اس کے بعد ایک محبت کافی ہے، اور ابھی 2010 میں جو شائع ہوئی تھی جس میں آپ ایوارڈ کا ذکر بھی کر رہے تھے، پرین شاکر ایوارڈ سے ملا، ایک شام تمہارے جیسی ہے۔ واہ واہ، ایک شام تمہارے جیسی ہو، پروین شاکر ایوارڈ آپ کو۔ کتاب، ہاں، اس کتاب پر۔ ویری گڈ، ایک شام تمہارے جیسی ہو، حسن عباسی صاحب کی خوبصورت کتاب، اور ویری گڈ، واہ 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 واہ۔ اور اس کے اندر جناب ان کے کلام کی سی ڈی بھی ہے، ایک شام تمہارے جیسی ہو کو اس سال کی بہترین کتاب کا ایوارڈ ملا ہے۔ لیکن یہ بک ہے اور دیکھیں، اور یہ چیٹنگ ہے کیونکہ عدیل کو میرے خیال میں مل چکی ہے اور مجھے نہیں۔ کیوں حسن ویسے؟ کیونکہ یہ تو غلط بات ہے پھر۔ ہاں، کتاب ملنے کے لیے یہ بھی تو ہے نا کہ بندے کا ملنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، یہ تو آپ سے کیونکہ ملاقات میری آپ سے فرسٹ ملاقات ہے، لیکن آپ پرومس کریں آن ایئر کہ آپ مجھے بک بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں، ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ویسے آپ کے ساتھ آج تک جن لوگوں نے بھی وعدہ کیا وفا نہیں کیا، نہیں، ویسے تو ہمیشہ کی چٹ چٹ تھی۔ حسن بھائی، تینوں کتابیں آپ نے لکھی، پہلی کتاب آپ کی جیسے ینگسٹرز میں بڑی پاپولر ہوئی اور یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ نے اسے بڑا انجوائے کیا، وہ آپ کی بہت ہی ارلی یوتھ کے تجربات تھے، اور وہ ایک تازگی اور ایک مہک اور وہ ایک بالکل جو نئی ایک کامپل کی خوشبو ہوتی ہے، کلی کی خوشبو، اس کتاب میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تینوں کتابوں میں کچھ فرق ہے؟ اور ایک سوال برائے سوال کہ پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ بچوں سے تشبیہ نہ دیجیے گا، بتائیے گا۔ عدیل بھائی، پہلی کتاب تو پہلی محبت کی طرح ہوتی ہے، بعد میں جتنی بھی کتابیں آ جائیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلی محبت کی شدت تو کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور شاعر کو تو اپنی ساری جو تخلیقات ہوتی ہیں اچھی لگتی ہیں، ویسے مجھے ایک شام تمہاری جیسی ہو کتاب سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ جو آخری کتاب ہے اب تک کی، ایک شام تمہارے جیسی ہو، ہاں، بڑی میچور، اور اسی پہ آپ کو پروین شاکر ایوارڈ بھی ملا پی این سی اے کی طرف سے، اور یہ پاکستان کا بڑا ادبی ایوارڈ ہے۔ اور اچھا عباسی صاحب، آپ بتائیے گا، آپ سے بات ہو رہی تھی غزلیات کے حوالے سے، پسندیدہ صنف کیا ہے، نظم یا غزل؟ پسندیدہ صنف تو غزل ہی ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جس طرح یہ بات کر رہی تھی کہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو نظم بھی کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں۔ عطاءاللہ قاسمی صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور ہماری ملک کی بہت بڑی ادبی شخصیت ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی اردو یا پنجابی بولی سمجھی جاتی ہے، عطا صاحب کا اپنا ایک رتبہ، ایک قد ہے، بہت زیادہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان سے کیسی صحبت ہے آپ کی؟ میں نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا ہے کہ مجھے لاہور اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں عطاءاللہ قاسمی رہتے ہیں، اور یو اے ای ان کے ساتھ کافی بار جانے کا اتفاق ہوا مشاعروں میں، اور گزشتہ 7 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں، بہت زیادہ قربت ہے، تو میں انہیں بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت ادیب بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو یو اے ای کے میں نے اپنے سفر نامے میں ان کے بارے میں ایک لائن لکھی تھی، میرے خیال میں وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں ان کو، کہ عطاءاللہ قاسمی بحیثیت انسان
برج العرب سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اندر سے، ہم، اور بحیثیت ادیب ان کا قد برج خلیفہ سے بھی بڑا ہے۔ واہ کیا تشبیہات ہیں، واہ واہ واہ۔ کوئی نئی پسندیدہ غزل کے چند اشعار اگر آپ ہمارے سننے والوں کو سنائیں۔ ٹھیک ہے، چند شعر جی دیتا ہوں کہ اپنے آپ میں ہونے کا امکان نہیں، اپنے آپ میں ہونے کا امکان نہیں ہے، اپنے آپ میں ہونے کا امکان نہیں، ہم سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں، ہم سے ملنا اتنا بھی آسان ہم سے ملنا اتنا بھی آسان نہیں، فصل گل میں پھول کھلا ہی کرتے ہیں، فصل گل میں پھول کھلا فصل گل میں پھول کھلا ہی کرتے ہیں، تم کو صحن میں دیکھ کے میں حیران نہیں، واہ جی واہ، تم کو فصل گل میں پھول کھلا ہی کرتے ہیں، تم کو صحن میں دیکھ کے میں حیران واہ نہیں، واہ واہ، بہت ہی اچھا، شوق سے آپ نظر انداز کریں ہم کو، ہاں شوق سے آپ نظر انداز کریں ہم کو، شہر میں سندر آنکھوں کا بحران نہیں، واہ 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 واہ، شوق سے آپ دیکھیں اس پروگرام میں کتنی کتنی سندر کچھ آنکھیں موجود سندر ہیں، آنکھیں، واہ واہ، شوق سے آپ نظر انداز کریں ہم کو، شہر میں سندر آنکھوں کا بحران نہیں، اس سے بڑھ کر اور تعارف کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے اور تعارف کیا اس ہوگا، سے بڑھ کر اور تعارف کیا ہوگا، پہلی بار ملے ہیں پر انجان نہیں، ہائے ہائے ہائے، اس سے واہ بڑھ کر جی اور واہ تعارف واہ کیا واہ، ہوگا، پہلی بار ملے ہیں اور انجان نہیں، پہلی بار ملے ہیں اور انجان نہیں، کیا خوبصورت شاعری، ایمان سے غضب ہی ہو گیا، سین اور احوان ہے۔ حسن بھائی اپنی کسی بھی خوبصورت شاعری کے دو اشعار اگر آپ ہمیں تبرکن سنا دیں۔ بلکہ ابھی آپ آسیہ کو مختلف ناموں سے پکار رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پھول کو کسی نام سے بھی پکاریں تو وہ پھول ہی رہتا ہے، پھول ہی رہتا ہے، واہ 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 خوبصورت، واہ واہ واہ، پھول آہستہ توڑو پھول بڑے نازک ہوتے ہیں، واہ جی واہ، بہت تو اچھا، اپنی ابتدائی جو شروع میں غزلیں لکھی تھیں اس میں سے دو شعر کے، خاموش رہ کر پکارتی ہے، خاموش رہ کر پکارتی ہے، وہ آنکھ کتنی شرارتی ہے، واہ 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 واہ، میں بادلوں میں گھرا جزیرہ، واہ واہ واہ، میں بادلوں میں گھرا جزیرہ، وہ مجھ میں ساون گزارتی ہے، وہ مجھ میں ساون گزارتی ہے، واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، خاموش رہ کے پکارتی ہے، وہ آنکھ کتنی شرارتی۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج حسن عباسی جیسی معتبر شخصیات موجود ہیں، ان دا سینس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک قدم چل کے اپنا کریئر، اپنی زندگی بنائی ہے، اور یہ ایسے لوگ بڑے نایاب اور بہت گہرے اور غم شناس ہوتے ہیں، بیکاز زندگی میں بہت ساری چیزیں جب آپ اپنی محنت سے بناتے ہیں تو آپ کی شخصیت کو بہت گہرا کر دیتی ہیں وہ چیزیں، غم اور خوشی کا اتنی جلدی آپ اظہار نہیں ہونے دیتے، لیکن وہ آپ کی آنکھوں میں جو ڈیپتھ ہے، آنکھوں کے جو سمندر ہیں، ان میں ڈوب کے مر جانے پہ دل کرتا ہے دیکھنے والوں کا۔ سو ایسی ہی کچھ تس بتس کسی کیفیات جو ہیں وہ اس پہ طاری و ساری ہیں۔ حسن بھائی سے کوئی اور غزل سنیں؟ جی بالکل، میں بھی یہی کہنے والی تھی، حسن بھائی سے کوئی ان کا تازہ کلام میرے خیال سنتے ہیں، کہیں ان کی کوئی غزل، ہاں بالکل آپ سنا دیں حسن صاحب کی کون سی آپ کو زیادہ ہاں میں آپ کو اچھی حسن صاحب کی ابدا غزل سناتا ہوں جو آج کل بے حد آپ لوگوں نے پسندیدگی سے نوازا ہے، ابھی اسے 2 دن پہلے میں نے صرف ریلیز کیا اور ایک شو میں پاکستان ٹیلی ویژن کی بہت ہی اچھی پذیرائی ملی ہے، اور ہمیں ہماری انڈین فلم انڈسٹری سے ایک بہت ہی بڑے بینر کو میں نے یہ بھجوائی تھی اس کی ویب فائل، اور انہوں نے اسے پسند کیا ہے، اور اس میں خوبصورت اضافوں کا بھی انہوں نے مجھے بولا ہے، تو ہوپ فلی آپ اسے جلدی ایک فلم میں بھی دیکھ سکیں گے۔ آئیں آپ کو یہ غزل سناتا ہوں، جی بالکل، ٹھیک ہے؟ میں پاس سی ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کی رات گزاروں گا مدینے میں حسن، صبح تلوار اٹھاؤں گا چلا جاؤں
अश्क आँखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा अश्क आँखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा इन महलात से कुछ भी नहीं लेना मुझको इन महलात से कुछ भी नहीं लेना मुझको बस तुम्हें देखने आऊंगा चला जाऊंगा बस तुम्हें देखने आऊंगा चला जाऊंगा तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा अश्क आँखों में छुपाऊंगा चला मुद्दतों बाद मैं आया हूँ पुराने घर में मुद्दतों बाद मैं आया हूँ पुराने घर में खुद को जी भर के रुलाऊंगा चला जाऊंगा खुद को जी भर के रुलाऊंगा चला जाऊंगा अश्क आँखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी है चंद यादें मुझे बच्चों की तरह प्यारी है इनको सीने से लगाऊंगा चला जाऊंगा इनको सीने से लगाऊंगा चला जाऊंगा तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा चला जाऊंगा चला जाऊंगा चला जाऊंगा जबरदस्त जबरदस्त अच्छा था? बहुत खूबसूरत गाया और बल्कि आप मैं तो रोने खुद लग गई हैं। मैं खुद और मैं हसन साहब को भी देख रही थी कि आंखें भर रही थी उनकी भी बहुत खूबसूरत है जी हसन साहब माजरत के साथ कॉलर हैं वो रिसीव करते हैं और उसके बाद आपसे गपशप करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम कौन कहाँ से
आंसर डीजी खान से बोल रहे हैं जी, आंसर लाइन पे हैं आप, ड्रॉप हो चुकी है लाइन, और आंसर आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा कॉल कीजिएगा। जी हसन सर। दिल भाई ने इतनी खूबसूरत ये गज़ल गाई है कि मुझे याद आ रहा था कि एक अंग्रेज़ी शायर है पोप, तो उनकी नज़म का तर्जुमा किया था सैयद ज़मीर जाफ़र ने। अच्छा, तो इतना खूबसूरत किया था, किसी ने कहा था ये नज़म ज़मीर जाफ़री की तो पहले नहीं थी, अब पोप की भी नहीं रही। हाँ, ओह, तो ये गज़ल अदील भाई की तो पहले नहीं थी, लेकिन इतनी खूबसूरती से गाई है वाह। कि मुझे लगता है कि अब मेरी भी नहीं मोतियों रही। की तरह एक एक लफ्ज़ को अदा किया, और बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। इतनी अच्छी लिखियाँ कमेंट मिल जाएं तो क्या बात है। लेकिन मेरा ख्याल है गज़ल है ही बहुत डिफरेंट और आम फहम है, इसलिए फिर सुनना। जबरदस्त। बहुत प्यारा। और जनाब, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम, आज की ये काविश, बल्कि आपका प्रोग्राम हमारा कहाँ है, हम सबका है, पसंद आया होगा। हसन, आपका बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सा छोटा सा मैसेज अपने फैंस को आप देना चाहेंगे?